الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن حميد مجيد. صدقت یا رب العالمین. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو. عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو. نہ استبداد کیسر ہو نہ استعلال کسرا ہو. مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو. وہی برقے تجلی پھر اٹھے افق پر آشکارا ہو. اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو. بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا. کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. آج اللہ کے گھر میں اللہ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، کوئی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے خاموش نہ رہے. کہیں بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رسالت اور ختم نبوت کا تاج رکھ کر بھیجا. اس ذات کا تذکرہ بعنوان محسن انسانیت کانفرنس کے موضوع پر ہم جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی اس حاضری کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اہل ایمان، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ضرور چاہوں گا کہ جتنی دیر بیٹھنا ہے آقا کی محبت، آقا کی چاہت اور انتہائی شوق اور جذبے کے ساتھ آپ کی سیرت کو سننا ہے. جہاں جہاں احباب تشریف فرما ہے تھوڑا آگے آ جائیں. یہ جو درمیان والی خالی جگہ ہے یہ پر ہو جائے. جزاک اللہ. اور آگے بڑھیں گے آپ احباب بھی آگے بڑھیں. جزاک اللہ. اپنی عادت ہے کہ کچھ بات کروں اور کچھ بات سنوں، اور آپ کی عادت ہے سننے کی. ظاہر ہے کہ آج آپ کو اپنی عادت کے خلاف کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا. میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا جملہ آپ کو کہنے کی تکلیف نہیں دوں گا کہ جس جملے کے کہنے پر نیکیاں نہ ملتی ہوں. کوئی ایک جملہ بھی ایسا آپ کو کہنے کی تکلیف نہیں دوں گا کہ آپ بولیں اور اس پہ نیکیاں نہ ملیں. یہ وعدہ میرا. اور ایک وعدہ آپ کر لیں کہ ایسا جملہ ہاں بولنا پڑے جس پہ نیکیاں ملتی ہوں تو نیکیوں کے لینے میں بخل بھی. اہل ایمان، جس محسن انسانیت کانفرنس کے عنوان پہ آپ اور ہم جمع ہیں، آپ احباب
اس کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں، اس کی محبت بھری داستان کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ اس کائنات میں انسان پہ اللہ کے علاوہ سب سے محسن ذات کون سی ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ بولیں بولیں ذرا محبت سے بولیں، نام کیا ہے؟ اگر محبت ہے، دل میں چاہت ہے، اس کے امتی ہو، شفاعت کے امیدوار ہو تو سنو، اس کا نام لو، اتنا نام لو، اتنا کہو، اتنا کہو، اتنا کہو کہ وہ نام زبان سے اترتے اترتے دل میں اتر جائے۔ بتاؤ وہ نام کیا ہے؟ ہاں ہاں نام بتاؤ، نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وعدہ کیا ہے آپ سے کہ کوئی ایک جملہ بھی ایسا کہنے کی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا جس پہ نیکیاں نہ ملتی ہوں، یہ بتانے سے پہلے کہ اس نام کو لینے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر ایک مرتبہ نام لے، کیا نام ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی بات ہے، قربان جاؤں الہ العالمین تیری عصمتوں پہ کہ تو نے ہمیں پیغمبر تو عظیم دیا ہی ہے، اس کو نام بھی ایسا عطا کیا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو نام اتنا عظیم عطا کیا کہ ابھی آدمی نام لینے کا ارادہ کرے، نام نہ لے، ارادہ کیا، لگ چاہا، پہلے بوسہ ہوگا پھر نام کی ادائیگی ہوگی، پہلے بوسہ اور پھر نام کی۔ اس اجتماع میں کیا آج تک کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو یوں کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں پر بوسا؟ ممکن ہے بھائی؟ وہ نام کیا ہے جو بغیر بوسے کے ادا نہیں ہو سکتا؟ محبت کی بات ہے، چاہت کی بات ہے۔ ہم لڑانے نہیں آئے، ہم دور کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس نفرتیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو بانٹتے پھریں، ہمارے پاس وہ محبت ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے دلوں میں رکھی ہے۔ ہم آقا کے نام پہ جمع کرنے کے بعد اس میں نفرتیں نہیں بانٹتے، ہم آقا کی عطا کی ہوئی محبت کو تقسیم کرتے ہیں۔ آپ مجسمہ محبت ہے، آپ کا تذکرہ محبت ہے، آپ کی سیرت محبت ہے، آپ کا کردار محبت ہے، آپ کی ذات محبت ہے، آپ کے افعال محبت ہے، آپ کے اندر محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں لوگ آقا کے نام پہ جمع کرنے کے بعد نفرتوں کو تقسیم کرنے والے دیوانوں، کیا تمہیں محمد کی یہ محبت نظر نہیں آتی کہ اگر یہودی بھی چل کر آتا ہے تو پیغمبر اس کا بھی استقبال کرتا ہے؟ اللہ اکبر، بات محبت کی ہوگی، بات کس چیز کی ہوگی؟ بولیں بولیں، بات کس چیز کی ہوگی؟ ہاں ہاں، ہم محبت ضرور کرتے ہیں پر ہم محبت میں دیوانے ہیں، محبت ضرور کرتے ہیں، ہم محبت میں پاگل نہیں ہیں، محبت ضرور کرتے ہیں پر محبت میں بے ہوش نہیں ہے، محبت ضرور کرتے ہیں پر محبت میں بے عقل نہیں ہے، ہم محبت اتنی کرتے ہیں جتنی اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات کرنے سے پہلے ایک اور بات کرتا ہوں، اگر آپ ذوق میں ہیں، جاگ رہے ہیں، گلے کو گلا ضرور ہے، گلے کو گلا ضرور ہے، پر آپ
میں شعور رہا، ذوق رہا، جذبہ رہا تو گلے کو گلا دور ہو جائے گا۔ یہ آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سامنے سیدنا علی المرتضی آتے ہیں، آپ سیدنا علی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ علی نے آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، حضرت یہ مسکرانا کیسا ہے؟ مجھے دیکھ کر کس بات پہ مسکرائے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، کہا علی مجھے تجھے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد آ گئے ہیں، یاد کرنا کچھ کہنے لگا ہوں۔ علی تجھے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد آ گئے ہیں، اس لیے میں مسکرا پڑا۔ آقا مجھے دیکھ کر حضرت عیسیٰ پھر مسکرائے۔ فرمایا ہاں علی تجھے دیکھ کر مجھے حضرت عیسیٰ اس لیے یاد آئے کہ ان کے بارہ میں بھی 2 گروہ ہلاک ہوئے۔ کتنے گروہ؟ 2۔ اور علی تو بھی اسی کی مشابہت رکھتا ہے، تیری نسبت سے بھی 2 گروہ ہلاک ہوئے۔ آقا وہ کس طرح؟ فرمایا علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں 2 گروہ ہلاک ہوئے۔ ایک یہودیوں کا جو آپ سے نفرت کرتا تھا، اور ایک عیسائیوں کا جو اتنی محبت کرتا تھا کہ محبت میں غلب کر کے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ ایک نفرت میں ہلاک ہوا اور دوسرا آپ سوچ رہے ہوں گے محبت میں بھی ہلاکت، محبت میں بھی گمراہی، محبت میں بھی بربادی۔ ہاں جب محبت اپنے حد سے بڑھ جائے۔ جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ نفرت سے کہا یا محبت سے کہا؟ بولو نا، محبت سے۔ نہ نفرت کرنے والا جنتی اور نہ محبت سے اتنا آگے بڑھنے والا کہ ابن اللہ کہے وہ جنتی۔ ان دونوں کے درمیان میں کون راہ راست پر ہے جو کہتا ہے یہودیوں تم بھی جھوٹ بولتے ہو، عیسائیوں تم بھی جھوٹ بولتے ہو؟ نہ تو اس سے نفرت کی جا سکتی ہے، نہ محبت کی بنیاد پر اس کو اللہ کا بیٹا کہا جا سکتا ہے۔ آؤ ہم بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ نفرت کہاں لے گئی بھائی؟ محبت کہاں لے گئی؟ جو حد سے بڑھی، محبت بھی حد سے بڑھی تو جہنم میں لے گئی، نفرت بھی جہنم میں لے گئی۔ درمیان میں جو کھڑے تھے راہ راست پر، فرمایا علی خارجی لوگ تجھ سے بغض رکھیں گے، تجھ سے نفرت کریں گے، تجھے باغی کہیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور کچھ تیری محبت میں اتنا بڑھیں گے کہ تجھے مشکل کشا کہہ دیں گے۔ وہ نفرت کرنے والے بھی جہنمی ہوں گے، محبت میں مشکل کشا کہنے والے بھی جہنمی ہوں گے۔ ایک طبقہ درمیان میں کھڑا ہوگا جو کہے گا خارجیوں تم بھی جھوٹے، مشکل کشا کہنے والوں تم بھی جھوٹے۔ علی امام ہے، علی مقتدا ہے، علی پیشوا ہے، علی رہبر ہے، علی ولی ہے، علی نبی کا صحابی ہے، علی نبی کا داماد ہے، علی حسنین کا ابو ہے، علی فاطمہ کا شوہر ہے، علی خلیفہ چہارم ہے، پر مشکل کشا نہیں ہے۔ محبت میں بھی ہلاک ہوئے اور نفرت میں بھی یہی مثال میرے آقا کی ہے۔ کسی نے آقا سے اتنا بغض کیا،
اتنی نفرت کی کہ آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا، اور کسی نے اتنی محبت کی، محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ اللہ کی صفات کو پیغمبر میں، جو میرے پیغمبر سے نفرت کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو میرے پیغمبر سے محبت اتنی کرتا ہے کہ خدا کی صفات کو پیغمبر میں مانتا ہے یہ بھی جہنمی ہے۔ ایک طبقہ اہل حق کا، علماء دیوبند کا، اہل سنت والجماعت کا درمیان میں کھڑا ہے جو کہتا ہے پیغمبر کے گستاخ کو تو بھی جہنمی ہے، اور جو پیغمبر کی محبت میں، پیغمبر میں خدا کی صفات کو مانتا ہے اس کو بھی جہنمی کہہ کر کہتا ہے لوگ آپ بتاؤ محمد کیا ہے، کہ خدا کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ محمد ہے۔ ہم آقا سے نفرت بھی نہیں کرتے اور محبت کرتے ہیں، پر اتنی جتنی اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ بات محبت کی کرنے لگا تھا، آقا کا نام محبت ہے، آقا کی ذات محبت ہے، آقا کردار محبت ہے، آپ کی سیرت محبت ہے، آپ کے افعال محبت ہے، یارو آپ کا چلنا محبت ہے، بیٹھنا محبت ہے، لباس پہننا محبت ہے۔ کیا یہ محبت نہیں ہے کہ آقا نے امت کو سبق دیا ہے لباس یوں پہننا ہے، پانی یوں پینا ہے، سرما یوں لگانا ہے، سر پہ کنگا یوں کرنا ہے، جوتا یوں پہننا ہے، بستر یوں دراز کرنا ہے، بستر پہ یوں لیٹنا ہے، بیت الخلاء میں یوں جانا ہے۔ یہ جو ایک ایک بات انسانیت کو بتا رہا ہے، کیا یہ انسانیت کا موسم نہیں ہے؟ یہ محبت کی دلیل نہیں ہے؟ یہ محبت کی نشانی نہیں ہے؟ قربان جاؤں آقا تیری عظمتوں پہ۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اسی بات پر آ گیا کہ جو کائنات کے انسانوں کا محسن نہیں، جو کائنات کے ذرے ذرے کا محسن ہے، یارو جس نے چرندوں پر بھی احسان کیا، جس نے پرندوں پر بھی احسان کیا، جس نے درندوں پر بھی احسان کیا، جس نے پہاڑوں پر بھی احسان کیا، جس نے جنگلوں پر بھی احسان کیا، اگر وہ ذات ہے تو وہ محسن انسانیت، اس ذات کا نام کیا ہے؟ سب بتائیں نام کیا ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ میں ایک برباد ہوں، میں ایک برباد ہوں، آباد رکھتا ہے مجھے اس میں محمد، بڑی دیر تک شاد رکھتا ہے مجھے۔ بتاؤ جس کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہو اس کا نام کیا ہے؟ بخل نہیں کرنا اس نام کھلنے سے، نام کیا ہے؟ یارو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی اچھا لگتا ہے۔ کسی نے مجنوں کو دیکھا جنگل میں بیٹھ کر لیلا لیلا کہہ رہا ہے، پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا دیوانہ تو نہیں ہو گیا، تیری اس آواز کو بڑا لیلا سن رہی ہے۔ کہنے لگا چھوڑ مت پوچھ کے لیلا سنتی ہے کہ نہیں، پر جب اس کا نام لیتا ہوں، جب اس کا نام لیتا ہوں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ اہل ایمان جس آقا کی شفاعت کی امید پہ جی رہو اس کا نام کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عاشق رسول اللہ مہدی دیوبند، پاکستان۔ اس نام کو لینے پر نیکیاں کتنی ملتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ آقا کا نام نہیں لیتے، میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اس نام کو لینے پر نیکیاں کتنی ملتی ہیں۔ آپ بتائیں قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ وما محمد الا رسول
قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ 4 مرتبہ قرآن مقدس میں آقا کا مقدس نام ہے اور آپ کے نام کے اندر 4 حرف ہے، میم 1 ہاں 2 میم 3 دال 4. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حرف قرآن کے حرف ہیں. ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو 4 حرفوں پہ کتنی نیکیاں ملتی؟ آپ کے نام لینے پہ کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ میں نے وعدہ کیا تھا وہ جملہ کہلاؤں گا جس پہ نیکیاں ملتی ہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ کرنسی کا دور ہے. تمہیں کرنسی سمجھ آتی ہے کہ لاکھوں نیکیوں سے 1 کپ چائے بھی نہیں ملتا. یہاں پہ نیکی کا سکہ رائج نہیں ہے. میری جان آخرت میں کرنسی چلے گی کیا؟ وہاں ہوگی ہی نہیں. جس طرح آج یہاں پہ نیکی کا سکہ نہیں چلتا کل وہاں کرنسی نہیں چلے گی. ہم لالچی ہیں کرنسی کے لیکن ہم بانٹنے آئے ہیں نیکیاں. کیا بانٹنے آئے ہیں بھائی؟ آپ کا نام لینے پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں بھائی؟ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 40. اب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پوچھنے لگا ہوں یہ عظیم پیغمبر کو عظیم نام کس نے عطا کیا جس کے نام لینے پر بھی 40 نے کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ آقا کو ایسا مقدس نام کس نے عطا کیا؟ بولو نا کس نے عطا کیا؟ سب مل کے کہیں اللہ. نام عطا کرنے والا کون؟ ارے گوجرا والا کے دوستو ایسا عظیم پیغمبر کس نے عطا کیا؟ انسانوں کو ایسا محسن کس نے عطا کیا؟ یارو اس کے سر پہ نبوت کا تاج کس نے سجایا؟ اس کو آخری رسول کس نے بنایا؟ یہ آمنہ کی اجڑی ہوئی گود کو آباد کس نے کیا؟ مکہ کو اس سے شاد کس نے کیا؟ بتائیں وہ کون ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن یا اس کا نام کیا ہے؟ بولو اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر پوچھنے لگا ہوں اس محمد کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں بزحا کہہ کر کس نے کیا؟ اس محمد کی زلفوں کا تذکرہ قرآن میں واللیل کہہ کر کس نے کیا؟ اللہ کے نام سے لینے سے بخل نہیں کرنا. اندر والے بھی بولیں، وہ ساتھی بھی بولیں، جوان بھی بولیں، بوڑھے بھی بولیں کہ ہم سب کا خالق کون؟ ہم سب کا مالک کون؟ ہم سب کا داتا کون؟ ہم سب کا رازق کون؟ یہ زبان جو بول رہی ہے عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں عطا کرنے والا کون ہے؟ کام کس نے عطا کیے ہیں؟ یہ اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں پر جی چاہتا ہے کہ صحیح کہیں. آپ کسی جگہ پر لفظ اللہ کو لکھا ہوا دیکھ لے تو اس کے درمیانی لام پہ شد بھی ہوتی ہے، کھڑی زبر بھی ہوتی ہے. کسی جگہ پر آپ لکھا ہوا دیکھیں تو شد بھی اور کھڑی. تو یہ اللہ اللہ کیا چیز ہے؟ جب آپ اللہ اللہ کہیں تو یہ شد پڑھی جائے گی، کھڑی زبر رہ نہیں جاتی. اصل میں صحیح نام لے وہ نام یوں ہے اللہ. ذرا ضرب لگا کر شد بھی پڑھی جائے، کھڑی زبر بھی پڑھی جائے. ہم سب کا خالق کون؟ ذرا ضرب لگا کر اللہ. ہم سب کا خالق کون؟ ہم سب کا مالک کون؟ ہم سب کا داتا کون؟ ہم سب کا رازق کون؟ عزت دینے والا کون؟ بیماری دینے والا کون؟ صحت عطا کرنے والا کون؟ ہماری رہنمائی میں اس کتاب کو بھیجنے والا کون؟ اور ہم غریبوں پہ محمد جیسا نبی بھیجنے والا کون؟ اللہ وہ ذات کون سی ہے؟ بولے نا وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ اللہ اللہ
بھول گئے ہو اس ذات کو جس کو پکارتے تو کبھی نامراد نہ رہتے، جس کو پکارتے کبھی پریشان نہ رہتے، جس کو پکارتے تو کبھی تم اس کے در سے خالی نہ آتے، جس کو پکارتے تو تمہاری آواز پہ لبیک کہتا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کس کا نام لیا بھائی؟ پیغمبر کا نام لینا نیکی ہے، بولو کس کا نام لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں الہ العالمین، کوئی نیک آدمی، صالح آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، ولی آدمی جب آپ کو پکارتا ہے، جب اللہ والا اللہ کو، جب کوئی اللہ والا متقی صالح پرہیزگار آپ کو پکارتا ہے، آپ اس کو جواب دیتے ہیں، لیکن جب کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا کوئی نافرمان، کوئی ایسا جو تجھ سے دور ہو چکا تھا وہ تجھے پکارتا ہے تو اس کو بھی جواب دیتا ہے۔ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ جب کوئی صالح متقی پرہیزگار تمہیں پکارتا ہے اس کو تو تم جواب دیتا ہے، جب کوئی گناہگار تمہیں پکارتا ہے اس کو بھی جواب دیتا ہے۔ سنو، دل کی تختی پہ لکھو، محبت کے اس بات کو نوٹ کرو، شاید دل میں اس مالک کی محبت آ جائے۔ فرمایا قریب جب کوئی مجھے صالح پکارتا ہے ایک پکار پہ ایک جواب دیتا ہوں، جب کوئی مجھے گناہگار ایک مرتبہ پکارتا ہے تو 40 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ ہم سب کا خالق کون ہے؟ ہم سب کا مالک کون؟ ہم سب کا داتا کون؟ ہم سب کا رازق کون؟ اللہ۔ وہ ذات کون سی ہے بھائی؟ بولو نا، ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یارو جس گھر میں بیٹھے ہو یہ گھر کا ہے، یہ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ تمہارے سکون کو رات کو اندھیرا کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر کچھ کہنے لگا ہوں، اگر ذوق ہے شاید دل میں بات اتر جائے، جو تیرا وقت تنہائی میں گزرتا ہے، خاموشی میں گزرتا ہے، گالی میں گزرتا ہے، غیبت میں گزرتا ہے، گانا گنگنانے میں گزرتا ہے، جھوٹ بولنے میں گزرتا ہے، سیاست کی باتیں کرنے میں گزرتا ہے، بے نظیر اور نواز شریف کے تذکرے میں گزرتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ تیرا وقت ضائع نہ ہو، اب تذکرہ بے نظیر کا نہ ہو، تذکرہ نواز شریف کا نہ ہو، اب تیری زبان پہ گالی نہ ہو، اب تیری زبان پہ جھوٹ نہ ہو، جب بھی بولے تو زبان سے کہے اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مشکل کشا حاجت روا اے خدا اے خدا، مشکل کشا حاجت روا اے خدا اے خدا، مشکل کشا حاجت روا اے خدا اے خدا۔ جنگل ہے، جنگل ہے، کوئی سننے والا نہیں، ایک فقیر بیٹھا ہے، حالت بڑی عجیب ہے کہ رہنے کو جھونپڑی کوئی نہیں، رہنے کو مکان نہیں ہے، لباس بتاتا ہے کہ اتنا پرانا ہے اور لباس نہیں ہے، نہ رہنے کو مکان نہ پہننے کو لباس، اور چہرے کی رنگت بتاتی ہے کہ کئی دن سے بھوکا ہے۔ رہنے کو مکان نہیں، پہننے کو لباس نہیں، کھانے کو کھانا موجود نہیں، زبان سے بڑی محبت اور جھوم کے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ کسی گزرنے والے نے دیکھا، یارو اگر یوں کہوں کہ کسی جدید تعلیم یافتہ نے دیکھا، کسی جدت پسند نے دیکھا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، یہ دیوانہ کیسا ہے، یہ کتنا پاگل ہے کہ جس کے پاس نہ رہنے کو نہ پہننے کو نہ کھانے کو، اور پھر بھی کہہ رہا اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ بولے بولے کیا کہہ رہا ہے؟ یارو میں تو اس کی بات کہہ رہا ہوں
جس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، پہننے کو بھی نہیں ہے، رہنے کو بھی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں رہنے کو مکان دیا ہے، پہننے کو ایک لباس نہیں کئی لباس عطا کیے ہیں، کھانے کو ایک وقت پہ کئی ڈشیں ہمارے سامنے ہوتی ہے، بدقسمتی کہ پھر بھی ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا۔ پر بتاؤ اس فقیر کی زبان پہ کیا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اللہ دامن پکڑ کے کہتا ہے حالت تو تیری یہ ہے، یہ شکر کس بات پہ ہے؟ سمجھ آئے؟ حالت تو تمہاری یہ ہے، شکر کس بات پہ ہے؟ یہ اللہ 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 کیوں کر رہا ہے؟ اس نے تجھے کیا دیا ہے؟ تیری حالت بتاتی ہے تیرے پاس کچھ نہیں۔ سنو اس اللہ والے نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا عجیب ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھ پہ ان گنت انعام کیے ہیں، احسان کیے ہیں، لیکن ان میں 3 انعام اتنے بڑے ہیں۔ کتنے؟ 3 انعام کہ مجھے اللہ جبرائیل علیہ السلام کی عمر عطا کرے اور میں یہی کہتا رہوں اللہ 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 اللہ، تو ان 3 انعاموں میں سے کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں وہ کیا انعام ہو سکتے ہیں جو اس پر ہوئے ہیں؟ تو اس اللہ والے نے کہا سب سے بڑا انعام مجھ پر اس کا یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنی تمام مخلوق میں سے انسان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے بھائی؟ یہ انعام اس کا ہم سب پر ہے کہ نہیں ہے؟ جو مسجد میں بیٹھے ہیں ہم سب پر یہ انعام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس انعام کی قدر نہ کریں، اس انعام شکر میں اس انعام دینے والے کا نام محبت سے لیں۔ یہ انسان ہمیں کس نے بنایا؟ بلند آواز سے انسان کس نے بنایا؟ وہ ساتھی نہیں بول رہے، بولو نا، یہ انعام کس نے کیا؟ اللہ۔ اور ایک بات کہتا ہوں، ان سے جو اجڑے ہوئے ہیں، ان سے جو پریشان ہیں، ان سے جو مایوس ہیں، ان سے جو کہتے ہیں پریشانیوں نے گھیرا ہے، ان سے جو کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں، ان سے جو کہتے ہیں اولاد نہیں مانتی، ان سے جو کہتے ہیں پریشانی نہیں چھوڑتی، ان سے جو کہتے ہیں گھر میں بیماری نے ڈیرا لگا دیا، ان سے جو کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، ان سے جو کہتے ہیں بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ان سے جو کہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے، ارے پریشان حالوں سے ایک پیغام ہے، تنہائی میں بیٹھ کر۔ کہاں بیٹھ کر؟ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ سوچنی ہوگی، پھر ہر نیکی کو جی چاہے گا، گناہ سے بھاگے گا۔ اگر سینے میں یہ لفظ نہ رہا تو پھر نیکی کے قریب آتے ہوئے بھی ڈرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پہلا انعام کون سا بھائی؟ پہلا انعام کون سا؟ انسان بنایا۔ فرمایا ہاں واقعی یار، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے 3 بڑے انعام ہیں۔ فرمایا اس سے بھی بڑا انعام ایک اور ہوا، وہ یہ تھا کہ انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں اپنا نافرمان نہیں بنایا۔ اس سے بھی بڑا انعام انسان بنانے سے یہ ہے کہ اس نے مسلمان بنایا۔ اگر مسلمان نہ ہو تو انسان بھی جانور ہے، انسان بھی حیوان ہے، اللہ کی پہچان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں ہاں تیری یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بڑے انعام ہیں، یہ دونوں انعام ہم سب پر ہوئے ہیں کہ نہیں؟
سب پہ ہوئے ہیں. کہنے لگا اس سے بڑھ کر انعام. فرمایا وہ تو اس سے بھی بڑا ہوا ہے. وہ انعام یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء میں سے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس کے امتی ہونے کی انبیاء خواہش کرتے تھے، یعنی محمد الرسول اللہ. ایسا عظیم پیغمبر اللہ نے عطا کیا. پر یہ تو بتاؤ ایسا پیغمبر عطا کرنے والا کون ہے؟ اس پیغمبر کے سر پہ رسالت کا تاج کس نے سجایا ہے؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں، ذوق میں ہے، پیغمبر کا تذکرہ بھی ہوگا، اللہ کا ذکر بھی ہوگا. بتاؤ یہ ہاتھ کس نے عطا کیا کہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ یہ آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں وہ آنکھیں. یاد رکھنا عقیدے کی بات کہنے لگا ہوں اور پھر محبت سے سمجھانے لگا ہوں. بات عقیدے کی ضرور ہونی چاہیے لیکن محبت سے چاہیے. وہ یہ ہے کہ جناب قافلہ اترا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیٹھنے لگا ہے. یہ دیکھنا گلے سے ہار ٹوٹا ہے. کیا کہا؟ گلے سے ہار ٹوٹا ہے. یہ کچاوے، یہ اونٹ بیٹھنے سے پہلے یہ ہار ہے اور اس ہار کے اوپر اونٹ بیٹھ گیا. اس ہار کے اوپر کیا بیٹھ گیا بھائی؟ اب ہار نیچے ہے، اونٹ اوپر ہے. کو جب اطلاع ہوئی کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا تو آپ نے تمام صحابہ سے کہا جب تک میری عائشہ کا ہار تلاش نہیں کرو گے یہاں سے کوچ نہیں ہوگا. اہل ایمان تمہیں منصف بنا کر، تمہیں عادل بنا کر پوچھتا ہوں کہ میری جیب میں پین ہو، گھڑی ہو، میں اپنے شاگردوں سے کہوں مجھے پتا ہو گھڑی میری جیب میں ہے، ان سے کہوں جاؤ تلاش کر کے آؤ. یہ طلباء سے دھوکہ ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا دھوکہ. اگر مجھے علم نہ ہو، مجھے علم نہ ہو اور میں ان سے کہوں تلاش کر کے آؤ اور گھڑی میری جیب میں ہو، یہ دھوکہ نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی کو پتا ہوتا اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہے، صحابہ کو تلاش کے لیے جنگل میں بھیجتے ہیں تو یہ دھوکہ ہوگا کہ نہیں؟ ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جو امت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہو. وہ نہ بتائے تو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہار نظر نہ آئے. جب بتانے پر آئے تو آقا جب معراج کر کے آتے ہیں مشرک کہتے ہیں بیت المقدس سے ہو کر آئے ہو، بتاؤ اس کے دروازے کھڑکیاں اور اس کی یہ تعمیر کیسی ہے؟ اب ظاہر ہے گن کر نہیں آئے تھے لیکن اللہ نے معجزے کے طور پر تمام پردوں کو ہٹا دیا، بیت المقدس کو سامنے کر دیا. اب مکہ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں بیت المقدس آنکھوں کے سامنے ہے. مانا پر یہ تو بتاؤ اس آنکھ کو دیکھنے کی قوت کس نے عطا کی ہے؟ میں نے مانا یہ ہاتھ اٹھا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. یہ تو بتاؤ اس ہاتھ کو یہ تاثیر کس نے بخشی ہے؟ میں نے مانا کہ یہ لعاب جب ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگتا ہے یہ سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے. پر یہ تو بتاؤ اس لعاب کو تاثیر کس نے بخشی ہے؟ میں مانتا ہوں یہ لعاب اگر کڑوے کنویں میں چلا جائے میٹھا ہو جائے، پر یہ تو بتاؤ اس لعاب کو ایسی مٹھاس کس نے عطا کی ہے؟ میں مانتا ہوں یہ پسینہ اگر کسی چیز کو لگ جائے تو خوشبوئیں ملا نہیں کرتی، پر یہ تو بتاؤ اس پسینے کو یہ خوشبو کس نے عطا کی ہے؟ میں مانتا ہوں یہ چہرہ بڑا حسین ہے، میں مانتا ہوں یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ایمان لے آتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. پر پوچھتا یہ ہوں کہ یہ مقدس، یہ سچا، یہ خوبصورت، یہ روشن چہرہ عطا کس نے کیا ہے؟
یہ چہرہ عطا کرنے والا کون ہے؟ حسن پہ ایک بات بتاتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھو، ابھی ستارے نظر نہیں آتے، تم کبھی کسی اور وقت تنہائی میں توجہ سے دیکھ لینا، آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں، 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، ان گنت ستارے ہیں۔ کتنے ستارے ہیں بھائی؟ ان گنت ستارے ہیں، لاکھوں ستارے ہیں، روشن ہیں، لاکھوں ستارے ہیں، کیا ہیں؟ بولو نا، کیا ہیں؟ روشن ہے۔ پر تمہیں اپنے پیغمبر کی بات سنانے لگا ہوں، لاکھ ستارے، لاکھ ستارے، ہر طرف ظلمت شب، جہاں جہاں آسمان پہ لاکھوں ستارے ہوتے ہیں، رات کو پھر بھی اندھیری ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ اندھیری ہوتی ہے نا؟ لاکھ ستارے، ہر طرف ظلمت شب، جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب کے دست و جبل، سحر 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 سحر، لاکھ ستارے آسمان ہے پر پھر بھی اندھیری ہے، ایک نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، ہر جگہ روشنی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر لاکھوں ستاروں سے ہے، ادھر لاکھوں ستاروں سے ہے، بس میں کہکشاں روشن، ادھر ایک شمع روشن ہے کہ ہیں دونوں جہاں روشن۔ یہ محسن انسانیت عطا کس نے کیا ہے؟ یار آخری باتیں کرنے لگا ہوں، انسانیت کا کتنا محسن ہے، انسانیت کا کتنا محسن ہے، کتنا ہمدرد ہے، کتنا خیر خواہ ہے۔ یاد رکھنا، یہ بات میں نے آقا کی کرنی ہے، بات کس کی کرنی ہے؟ آقا کی کرنی ہے، پر پہچان کے لیے پیمانہ دینے لگا ہوں، کلیہ دینے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ یارو تم اس محسن کو بعد میں دیکھنا، تم اس محسن کے نوکر کو دیکھ لو کہ وہ انسان پہ کتنا محسن ہے۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ کہ تم آقا کو بعد میں دیکھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دیکھنا، اس انسانیت کے عظیم محسن کو بعد میں دیکھنا، اور اس سے پہلے میں تمہیں ان کا نوکر دکھاتا ہوں کہ وہ نوکر انسانوں پہ کتنا محسن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، کیا نام لیا بھائی؟ کیا نام لیا بھائی؟ میرے آقا کا جو کچھ ہے کس کا عطا کیا ہوا؟ محبت سے بولو، کس کا عطا کیا ہوا؟ کس کا عطا کیا ہوا؟ اللہ کا۔ اگر میرے آقا کو صدیق ملا تو کس نے دیا؟ بولو بولو، کس نے دیا؟ فاروق ملا تو کس نے دیا؟ عثمان ملا تو کس نے دیا؟ علی ملا تو کس نے دیا؟ طلحہ ملا تو کس نے دیا؟ سعد ملا تو کس نے دیا؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرمانا نہیں، بلند آواز سے کہے، میرے پیغمبر کو صحابہ چن چن کر کس نے دیے؟ میرے پیغمبر کو فاطمہ بیٹی کس نے دی ہے؟ میرے پیغمبر کو زینب بیٹی کس نے دی ہے؟ میرے پیغمبر کو رقیہ بیٹی کس نے دی ہے؟ میرے پیغمبر کو ام کلثوم بیٹی کس نے دی ہے؟ یارو میرے پیغمبر کو ختیجہ کس نے دی ہے؟ میرے پیغمبر کو حفصہ کس نے دی ہے؟ میرے پیغمبر کو ام حبیبہ کس نے دی ہے؟ میرے پیغمبر کو جویریہ کس نے دی ہے؟ کائنات والو تم بتاؤ کہ میرے پیغمبر کو عائشہ کس نے دی ہے؟ یارو میرے پیغمبر کے پاس جو کچھ ہے عطا کرنے والا کون ہے؟ میں مانتا ہوں، پر یہ پوچھتا ہوں کہ میرا پیغمبر تو بہار ہے،
میرا پیغمبر کیا ہے؟ بہار ہے. بہار آتی ہے تو پودے اگتے ہیں، بہار آتی ہے تو پھول آتے ہیں، بہار آتی ہے تو پھولوں میں خوشبو آتی ہے. جب بہار نہ ہو، پھول نہیں آتے. جب محمد کی شکل میں جب تک بہار نہیں آئی، پھول بن کر ابو بکر نہیں آیا، محمد بہار بن کر نہیں آئے، فاروق پھول بن کر نہیں آیا، محمد بہار بن کر نہیں آئے، عثمان پھول بن کر نہیں آیا، محمد بہار بن کر نہیں آئے، علی پھول بن کر نہیں آیا. جب محمد بہار بن کر آئے، صدیق پھول بن کر آیا، فاروق پھول بن کر آیا، عثمان پھول بن کر آیا. پھر پھولوں کی خوشبوئیں مختلف ہوتی ہیں. ابو بکر میں صداقت کی خوشبو ہے، فاروق میں عدالت کی خوشبو ہے، عثمان میں سخاوت کی خوشبو ہے، علی میں شجاعت کی خوشبو ہے. مانا پر یہ بتاؤ بہار کس نے عطا کی؟ اور اس بہار میں میرے پیغمبر کو یہ چاند جیسے نواسے، یہ حسن و حسین عطا کرنے والا کون ہے؟ میں مانتا ہوں یہ جنت کے سردار ہیں، پر ان کے سر پہ سرداری کا تاج کس نے بخشا ہے؟ یارو سنو، اب بات آ گئی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، دیوبند کے بیٹے سے سنو، آقا کی محبت کے ڈوبے ہوئے طالب علم سے سنو. ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ یہ چادر ہے، یہ چادر نبوت ہے، یہ چادر رسالت ہے، یہ چادر تطہیر ہے. یہ چادر اگر فاطمہ کے سر پہ آئے، فاطمہ پاک ہے. یہ چادر حسین کے سر پہ آئے، حسین پاک ہے. یہ چادر حسن کے سر پہ آئے، حضرت حسن پاک ہے. یہ چادر علی کے سر پہ آئے، وہ علی پاک ہے. پر جس عائشہ کے بستر پہ، جس عائشہ پہ چادر ایک دن نہیں، ایک لمحہ نہیں، سارا سال آئی ہے، وہ عائشہ پاک ہے کہ نہیں؟ پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک وہ ہے جن کے سر پہ پیغمبر کی چادر آئی ہے. یارو کائنات میں کوئی ایسا بھی تو ہو جس کی چادر پیغمبر کے سر پہ آئے. تو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ایک وہ ہیں جن کے سر پہ پیغمبر کی چادر آئی ہے. میں نے مانا ہے یہ میری بہن فاطمہ ہے، میں نے مانا ہے جی چاہتا ہے فاطمہ کی سیرت پہ ایک بات کہہ دیتا ہوں. بیٹیوں والے ہو، عزتوں والے ہو، اولاد والے ہو، شاید سینے میں بات اتر جائے. تمہیں اپنی بہن فاطمہ کی بات سنانے لگا ہوں. یہ فاطمہ ہے، یہ وصیت کرنے لگی ہے، یہ کہنے لگی ہے کیا علی ایک بات یاد رکھنا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے. میرا جنازہ رات کی ہے. بات محبت کی آئی تو کر دوں، سنو. یہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. اپنے ابو کی قبر اقدس پہ زیارت کے لیے جانا چاہتی ہیں. کہا علی رضی اللہ اکٹھے چلیں گے. بیٹے حسنین تیار ہو؟ ہاں ہاں امی، نانے کی قبر پہ ضرور چلیں گے. توجہ کرنا، اب یہ قافلہ چلا ہے. یہ قافلہ خاموش کیوں ہو؟ یہ قافلہ چلا ہے، پر چلنے کی شان عجیب ہے، ان کے چلنے کا ڈھنگ عجیب ہے، ان کی چال عجیب ہے. وہ کیسی ہے کہ آگے علی المرتضی ہے، آگے علی المرتضی ہے، پیچھے پیغمبر کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ساتھ حسنین کریمین ہیں. کون ہیں؟ کون ہیں؟ کریمین. آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ماں زور سے دھکا دے کر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پیچھے کر دیتی ہے. واپس آئے، ماں سے لپٹ کر کہتے ہیں امی
ہم تمہیں پیارے نہیں ہیں؟ ہم تیرے بیٹے نہیں ہیں؟ ماں نے سینے سے لگا کر کہا، بیٹے کیا دل دکھی ہوئی، کیا بات ہوئی؟ تم تو مجھے بہت پیارے ہو، میں جب حسین کا چہرہ دیکھتی ہوں تو میرے ابو سے ملتے ہیں، اور جب حسن کے پیر دیکھتی ہوں تو میرے ابو سے ملتے ہیں، تم مجھے بڑے پیارے ہو، کیا ہوا؟ فرمایا امی جب ہم تجھ سے آگے بڑھنا چاہتے تھے تو ہمیں دھکا دے کر پیچھے کیوں کر دیتی تھی؟ ماں نے کہا بیٹے میں چاہتی تھی آگے علی کے قدم لگیں، آگے علی کے قدم لگیں، پیچھے تمہاری امی کے قدم لگے، اور پیچھے تم دونوں کے بھائیوں کے پاؤں کے قدموں کے نشان سے میرے پاؤں کے نشان مٹتے جائے، کل دن کی روشنی میں کوئی غیر محرم محمد کی بیٹی فاطمہ کے پاؤں کے نشان کو بھی نہ دیکھ سکے۔ میرا جنازہ رات کی یہ بات دور چلی جائے گی، زندگی رہی تو کبھی اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ میں نے ایک سوال کیا ہے، بتاؤ وہ کون ہے جس کی چادر پیغمبر کے سر پہ آئی ہے؟ یہ چادر پیغمبر کی ہے، سر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا ہے، سر علی المرتضیٰ کا۔ آج پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، جناب دھوپ آنے لگی ہے، اور آنے والے بھی بڑے عجیب ہیں۔ کبھی آنے والے ابو بکر صدیق کو پہلے سلام کر دیتے ہیں، آپ سے برداشت نہ ہوا، ابو بکر اپنی چادر لے کر پیغمبر کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چلے جو سائے کے نیچے بیٹھا ہے وہ سردار ہے، جو سایہ کر کے کھڑا ہے وہ غلام ہے۔ پر کہنا یہ چاہتا ہوں جن کے سر پہ پیغمبر کی چادر آئے وہ پاک ہے، تو پیغمبر کے سر پہ جن کی چادر آئے وہ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ اور میں نے ایک بات بتائی تھی محسن انسانیت کی، وہ یہ کہ میں اس کی نوکر کی بات بتاتا ہوں۔ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ بات کر لو، جو ساتھی تھک گئے ہیں ہاتھ اونچا کریں۔ اچھا جزاک اللہ، ٹھیک ہے، بہت مختصر سی بات۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو اس کے بعد مسند خلافت پہ کون جلوہ افروز ہوئے؟ بولیں 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 سارے بھائی، محبت سے نام لے، کیا نام تھا ان کا؟ آئے اور آ کر ان سے پوچھتے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتے تھے، پوچھا بتاؤ ابو بکر کی زندگی کے معمولات کیا تھے؟ بات سمجھ آ رہی سب کی؟ معمولات کیا تھے؟ انہوں نے کہا اس کی زندگی کا ایک معمول یہ تھا کہ جب صبح کو دربار میں آتے، دفتر میں آتے، روزانہ ہم اس کے آنے سے پہلے حلوہ تیار کر لیتے۔ کیا تیار کر لیتے؟ بولو بولو، کیا تیار کر لیتے؟ اب تو میٹھی چیز کا نام لیا ہے، بتاؤ منہ میٹھا ہو جائے گا، کیا تیار کر لیتے؟ اتنا سا حلوہ تیار کر لیتے، پر ہمیں یقین ہے کہ وہ حلوہ ابو بکر نہیں کھاتا۔ حضرت ابو بکر وہ حلوہ ابو بکر نہیں کھاتا۔ کہنے لگے پھر کیا کرتا تھا؟ فرمایا وہ حلوہ لے کر یوں بازار کی طرف چلے جاتے، اور ہمیں اس کی پوری زندگی میں یہ خبر نہیں ہو سکی کہ وہ کس کے پاس جاتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین کوئی رہبری کرنے والا نہیں، غیب سے میری مدد فرما، میری رہبری فرما۔ فرمایا پھر اس کے معمول کے مطابق حلوہ تیار کر کے دو۔ وہ حلوہ لے کر سیدنا فاروق اعظم اسی بازار کی طرف جاتے ہیں۔ چلتے 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 بازار ختم ہو گیا،
کہیں پہ کوئی ایسا حلوہ کھانے کا مستحق نظر نہیں آیا. پریشان ہو جاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ میری رہنمائی کر. کیا دیکھتے ہیں کہ دور ایک جھونپڑی نظر آتی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ وہ حلوہ لے کر اس جھونپڑی کے قریب پہنچتے ہیں. اہل ایمان اس محسن انسانیت کے اس پھول کی بات سنو. اس جھونپڑی میں ایک نابینا، ضعیف، اور حالت یہ ہے کہ پاؤں سے لے کر سر تک سارے جسم پہ پھوڑے ہی پھوڑے، زخموں سے چور ہے، سارے جسم پہ پھوڑے ہیں. بڑی توجہ سے دیکھا فاروق اعظم نے، سوچا کہ اس سے بڑھ کر اور حلوے کا مستحق کون ہوگا. اللہ نے مجھے منزل تک پہنچا دیا ہے. توجہ کرنا. آپ نے حلوہ نکالا اور اس کا لقمہ بنایا. حلوے کا لقمہ بنا کر اس کے منہ میں دینا چاہا. جب کوئی چیز منہ میں دیتے ہیں تو یہ انگلیوں کے پوڑے ہونٹوں پہ لگتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ حلوے کا لقمہ منہ میں دینا چاہا اور یہ انگلیاں اس بوڑھے کے ہونٹوں پہ لگیں تو وہ جھڑک کر کہتا ہے تمہیں حلوہ کھلانے کی تمیز نہیں ہے. حیران ہو گیا فاروق اعظم، کیسا شخص ہے، اس کو حلوہ کھلاتا ہوں، یہ جھنک کر کہتا ہے. بڑی عاجزی سے فاروق اعظم نے کہا کہ تمہیں کس طرح حلوہ کھلاؤں؟ اس نے کہا جس طرح پہلے کھلاتا تھا. فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے وہ پہلے ابو بکر صدیق تھا، اب نہیں آئے گا، فوت ہو گیا. چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا حلوہ بعد میں کھلانا، اگر پہلے کھلانے والا ابو بکر تھا تو میں یہودی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لو. یہودی ہے، کلمہ پڑھا. فاروق اعظم نے پوچھا بابا بتا ابو بکر تجھے حلوہ کیسے کھلاتا تھا؟ کہنے لگے ابو بکر نے یوں کھلانا چاہا تو میرے ہونٹوں کے اندر دانے ہیں، مجھے ان سے تکلیف ہوتی ہے، میں تڑپتا تھا تو پھر صدیق اکبر حلوے کو اپنی زبان پہ رکھ لیتے، اپنی زبان میرے منہ میں داخل کر دیتے، میں اس کی زبان کو چوس کر حلوہ کھا لیتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ پیغمبر کا نوکر ہے، خادم ہے، پھول ہے، صدیق ہے. یہ انسانوں پہ اتنا محسن ہے تو ان کا آقا کتنا محسن ہوگا یارو. ہاں انسان نہیں، آقا دو جہاں چل رہے ہیں. قافلہ ہے، اوپر ایک چڑیا چکر لگاتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے. آقا لشکر کو روک کر پوچھتے ہیں صحابہ میں سے بتاؤ کس نے اس چڑیا کو تکلیف دی ہے؟ محمد کا سینہ، محمد کا دل صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑیا کی چیخ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. کسی نے کہا آقا ہم نے اس کے بچے اٹھائے ہیں. فرمایا فوراً واپس کر دو، اس چڑیا کی تکلیف محمد برداشت نہیں کر سکتا. اتنا بڑا عظیم محسن ہے. قربان جاؤں اس کی عظمت پہ. اور آج انسانیت سے محبت کا دم بھرنے والے وہ جن کا نسب بھی محفوظ نہیں، جن کا نسب بھی بھائی یورپ اور
مغربی علاقے میں جو کنواری عورتیں میں بن جاتی ہیں ان بچوں کا نسب محفوظ ہے جی؟ جن کا نسب محفوظ نہیں، جن کا نطفہ مشکوک ہے، جو کسی کی عزتوں کے اتنا بھوکا ہو، ملک کا صدر ہو کہ اس کے محل میں کام کرنے والی نوکرانی بھی محفوظ نہ ہو، وہ بھلا انسانوں کا محسن ہو سکتا ہے؟ وہ انسانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ تمہیں انسانوں کا محسن بتاتا ہوں، اس کے دروازے پہ کافر کی بیٹی آئی ہے، دشمن کی بیٹی آئی ہے، تو آقا کہتے ہیں اس کے سر پہ میری چادر دے دو۔ کہا آقا یہ دشمن کی بیٹی ہے، فرمایا دشمن کی صحیح بیٹی بیٹی ہوتی ہے، محمد کی چادر اس کے سر پہ دو۔ اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر تمہیں عزت ملی ہے تو اسلام نے دی ہے، عزت ملی ہے تو آقا کی عظمت سے ملی ہے۔ اگر آقا آنے والی بہن کے اکرام میں اپنی نبوت والی چادر نہ بچھاتا تو آج تجھے بھی یہ عزت نہ ملتی۔ اور وہ یہود و ہنود کی نہیں، ہندو اور بدھ مذہب کی نہیں، اپنے مسلمان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم ان کی تقلید کرتے ہو، تم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہو، ان کی زندگی کو اپنانا چاہتے ہو، سنو، بچو تقلید یورپ سے ایشیا والوں کہ مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے۔ کاغذ کے ہیں پھول، یہ کس چیز کے پھول ہیں بھائی؟ گلاب کے، چنبیلی کے؟ نہیں، کاغذ کے ہیں پھول، نہ خوشبو نہ تراوٹ۔ کاغذ کے ہیں پھول، نہ خوشبو نہ تراوٹ۔ فرنگی کی تہذیب کے دھوکے میں نہ آنا، ان سے پوچھو کہ کتنا سکون ہے۔ اہل ایمان اگر عزت ہے، اگر شان ہے، بلندی ہے، سکون ہے، خیر ہے، کامیابی ہے، تو ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نوجوانوں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہو اور اس پہ ناز کرتے ہو۔ کلنٹن کی داڑھی نہیں ہے، انگریز کی داڑھی نہیں ہے، تو ہم بھی داڑھیاں کٹا کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر اس نے لباس چست پہنے ہیں، ہمارا لباس چست ہے۔ اگر انگریز کی عورتیں ننگی پھرتی ہیں تو مسلمان عورتیں بھی ان کا مقابلہ کرتی ہیں، اور پھر اس پہ ناز ہے کہ زمانے سے بدل گئے، اب زمانہ وہ نہیں رہا۔ نازاں ہے اس پہ کہ تجھے بدلا ہے زمانے نے۔ بھائی زمانے کے ساتھ بدل کے ناز کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نازاں ہے اس پہ کہ تجھے بدلا ہے زمانے نے۔ مرد تو وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ نازاں ہے اس پہ کہ تجھے بدلا ہے زمانے نے۔ مرد تو وہ ہیں جو زمانے کو آج بھی مردوں نے زمانے کو بدلا ہے۔ اگر دیکھنا ہو افغان سرزمین تمہیں پکار رہی ہے۔ جنہوں نے زمانے سے کمپرومائز نہیں کیا، جنہوں نے زمانے سے سبق نہیں سیکھا، جنہوں نے زمانے کو سبق پڑھایا ہے۔ ہم تو ضیاء الحق کو سلام کرتے تھے۔ ضیاء الحق تجھے سلام ہو کہ تو نے اقوام متحدہ میں بسم اللہ پڑھی ہے۔ اگر مطالعہ ہے تو ضیاء الحق کو اس پہ سلام کرتے تھے کہ نہیں کہ اس نے اقوام متحدہ میں کیا پڑھی ہے؟ بسم اللہ پڑھی ہے۔ پر زمانے کو بدلنے والے مرد طالبان جب اقوام متحدہ کے اجلاس میں جاتے ہیں، دوران اجلاس جب نماز کا وقت ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں
ہم مسلمان، ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، خاموش اجلاس رہنے لگے۔ تمہیں یہاں کے قانون کا پتہ نہیں، اقوام متحدہ کے اصولوں سے تم واقف نہیں، یہاں پہ مذہب کی بات نہیں ہوتی، یہاں پہ کوئی نماز کی بات نہیں ہے۔ وہ بولنے لگا اور ایک مرد طالب علم کھڑا ہوا اور بلند آواز سے اقوام متحدہ کے ایوان میں کہنے لگا، تم نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آذان شروع کر دی، آذان لگائی، بات پڑھنے لگی، دوسرے نے چادر بچھائی، جماعت شروع ہو گئی۔ اندر جماعت ہو رہی ہے باہر، وہ پینٹ میں، وہ جو مغربی اس آب و ہوا سے مانوس، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھنے والے، وہ انگریزی تعلیم کے دلدادہ، پر وہ جنان تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، گریبان پکڑ کر کہنے لگے، خبردار اگر تم نے بات کہی، ٹھیک ہے ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہم بے نماز ضرور ہیں، پر اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اندر ایوان میں طالبان جماعت کر رہے ہیں اور باہر مسلمان طالب علم ان انگریزوں کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اندر بھی اسلام ہے، باہر بھی اسلام ہے۔ تب جب جوان آئے ہیں، جب مرد آئے ہیں، جب طالبان آئے ہیں، جب قرآن سنت کے دیوانے آئے ہیں، جب محمد کے سپاہی آئے ہیں، جب امیر المومنین ملا عمر کی قیادت میں لڑنے والے سپاہی آئے ہیں، وقت نہیں آپ کو سناتا، ایک بات ضرور سناتا ہوں، شاید وہ سینے جو صبح سے لے کر شام تک علماء کے خلاف زہر اگلتے ہیں، جنہوں نے آج تک طالبان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے، سنو یہ طالبان کسی کے ایجنٹ نہیں، یہ طالبان کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے، یہ طالبان اگر سپاہی ہیں، کسی کے اشارے پہ چلتے ہیں تو سنو یہ سپاہی اللہ کے ہیں، ان کا اشارہ قرآن مقدس ہے۔ ہم کابل سے قندھار پہنچے، 2 دن کے بھوکے، دسترخوان لگایا، فی آدمی فی نفر کے حساب سے 1 روٹی، 2 ساتھیوں نے ہاتھ دھلائے، کھانا کھانے بیٹھے، مختصر بات۔ اب آپ اندازہ کریں اتنی بھوک ہو، 1 روٹی سے کچھ بچے گا؟ جب کھانے سے فارغ ہوئے، دسترخوان پر سوائے جلے ہوئے ٹکڑوں کے اور خشک ٹکڑوں کے کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ ان ہاتھ دھلانے والوں نے دسترخوان اکٹھا کیا، اتنے سے خشک اور جلے ہوئے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے، ساری پلیٹوں سے وہ چھلکے اکٹھے ایک پلیٹ میں کر کے خشک اور جلے ہوئے ٹکڑوں کو ان چھلکوں کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے۔ ہمارے امیر سفر نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صبح ہم نے امیر المومنین سے ملنا ہے، اگرچہ ہم تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ رات کو ہماری قندھار کے گورنر اور وفاقی وزیر ملا حمداللہ زاہد سے ملاقات کرا دیں۔ ہماری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگے جن کو ملنا چاہتے ہو قندھار کا گورنر وفاقی وزیر ملا حمداللہ زاہد وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر یہ ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تمہیں طالبان کا وہ نقشہ پیش کرتا، افغان کی وہ سرزمین تمہیں دکھاتا آج بھی جس پہ قرآن و سنت کی بہاریں ہیں، اور تمہیں بتاتا یہ وہ ہیں جو زمانے کے ساتھ نہیں بدلتے، جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ آپ کی تھکاوٹ اور نیند کا احساس ہے۔ آخری بات، رات کو کہا جس نے ملا عمر سے ملنا ہے وہ تیاری کرے جس کے چہرے پہ داڑھی سنت کے مطابق ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی سنت کے مطابق ہے وہ امیر المومنین سے مل سکتا ہے۔ ہمارے قافلے میں ایک بزرگ حکیم تھے علماء کے معالج بھاولپور کے، ان کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں تھی، چھوٹی تھی۔ اور ایک ہمارے جو قافلے کے امیر تھے شاہی مسجد بھاولپور کے خطیب قاضی رشید احمد، ان کا بیٹا جو بینک مینیجر تھا وہ کلین شیو تھا۔ پریشان ہو گئے کہ بھئی صبح ہم تو نہیں جا سکیں گے، لیکن صبح جب گاڑی آئی تو وہ دونوں اپنے چہروں کو لپیٹ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے۔ جب گاڑی چلنے لگی تو ایک طالب علم آیا اور اونچی آواز سے کہتا ہے سب اپنے چہروں سے کپڑے ہٹا کر چہرے چیک کراؤ۔ ان کو جب دیکھا
تو ان سے کہا تم دونوں نیچے آ جاؤ. جب یوں کہا نا تو اس نے بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کہی. قاضی صاحب کے بیٹے نے کہنے لگے آپ ہمیں مت اتاریں, ہمیں جانے دیں, ہم امیر المومنین کے سامنے نہیں جائیں گے, ہم باہر اس کی رہائش کے کھڑے رہیں گے. لیکن اس طالب علم نے بڑی گرجدار آواز میں کہا جو پیغمبر کا وفادار نہیں ہے وہ امیر المومنین کی رہائش بھی نہیں دیکھ سکتا, نیچے اترو. اتنی سختی سے کہا کہ باپ بھی سفارش نہیں کر سکا. ان کو اتارا, گاڑی چل پڑی. ہم سوچنے لگے کہ بڑا ظلم ہوا, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے بڑی زیادتی ہوئی. کیا ہوتا اگر اس کو ساتھ لے جاتے, وہ باہر ہی کھڑا رہتا, امیر المومنین کے سامنے نہ جاتا. یہی ہم سوچتے رہے کہ عالم کا بیٹا اس حالت میں دین سے کچھ پہلے دور ہے, اب جو اس کی بےزتی ہوئی ہے یہ دین سے اور دور ہو جائے گا. اچھا ہوتا کہ اس کو طالبان جانے دیتے. لیکن اگلا جملہ سن کر حیران رہو گے, آج بھی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے جب امیر المومنین کی ملاقات کر کے گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں, گاڑی سے اترتے ہیں, وہ بیٹا روتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے باپ سے لپٹ کر کہتا ہے ابو خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا. آج ملا عمر کے سامنے جانے سے روک دیا, کل اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے روک دیا تو کہاں جاؤں گا. یہ ایک واقعہ اس کی ہدایت کا سبب بن گیا. کہنا یہ چاہتا ہوں اس پہ ناز نہ کرو کہ ہم زمانے کے ساتھ بدلے ہیں, مرد تو وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. وقت نہیں ورنہ طالبان کی باتیں سناتا. سنو, ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو پیغمبر مجاور نہیں مجاہد ہے. مجاور نہیں کیا ہے, ہم مجاور پیغمبر کے مجاور امتی نہیں, ہم مجاہد پیغمبر کے مجاہد امتی ہیں. ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس نے ہمیں بتایا ہے مسلمانوں تمہاری عزت, تمہاری شان, تمہارا مقام, تمہاری بقا اگر ہے تو جہاد میں ہے. اسی جہاد نے تو ہمیں بلند کیا ہے. اسی جہاد نے تو اسامہ بن لادن کے اندر وہ کرنٹ پیدا کیا ہے کہ واشنگٹن میں بیٹھ کر بھی کلنٹن جس سے لڑستا ہے. وہ جہاد ہی کی برکت ہے. سنو, لڑتے تو سب ہیں, لڑتا ہندو بھی ہے, لڑتا عیسائی بھی ہے, لڑتا یہودی بھی ہے, لڑتا بدھ مذہب بھی ہے, لڑتے کمیونسٹ بھی ہے, لڑتا مسلمان بھی ہے. فرق اتنا ہے وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں, مجاہد رحمان کے لیے لڑتا ہے. کس کے لیے لڑتا ہے بھائی, کس کے لیے لڑتا ہے؟ اور جو جس کے لیے لڑتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ کارگل کی پہاڑیوں پہ جو مجاہد انڈیا کو ناکو چنے چبا رہے ہیں, کیا تمہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد نظر آتی ہے کہ نہیں؟ یارو کیا بتاؤں, ایک مجاہد شہید ہوتا ہے, ایک ہندو فوجی مردار ہوتا ہے. فرق کتنا ہے, فرق اتنا ہے جب مجاہد کی شہادت کی اطلاع اس کے گھر میں آتی ہے, مجاہد اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کانفرنس کرتے ہیں اور علماء بتاتے ہیں کہ ادھر اس نے شہادت کا جام نوش کیا, ادھر حوران نے اس کو آب کوثر کا جام پلا دیا ہے. پھر اس کو بتاتے ہیں, ہائے ایک بات بتا دیتا ہوں, شاید کسی سینے میں غیرت کی چنگاری ادھر پڑے, آقا ہیں دیکھ رہے ہیں, وہ صحابی رسول ہیں, وہ زخمی ہوئے, وہ گرے ہیں, وہ تڑپے ہیں, آقا کی نظر ہے, وہ دیکھو وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں, وہ شہید ہو گئے ہیں, روح پرواز کر گئی ہے, پیغمبر دیکھ رہے ہیں. توجہ کرنا, ایک دم آقا چہرے کو پھیر لیتے ہیں. صحابہ پریشان ہو گئے, کیا ہو گیا ہے؟ آقا تو اپنے صحابی کو دیکھ رہے تھے, بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے, ایک دم چہرہ کیوں پھیر لیا؟ آقا کیا ہوا؟ اپنے دیوانے کو دیکھ رہے تھے, ایک دم چہرہ پھیر لیا. فرمایا ہاں میرے صحابہ, جب یہ گرا تھا اس کے چہرے پہ گرد پڑی تھی, روح پرواز کی, اللہ نے جنت کی حوروں کو بھیجا ہے, اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے کو صاف کرتی تھی, محمد نے حیا سے چہرہ پھیر لیا ہے.
جب شہادت کے فضائل بتاتے ہیں، ایک مجاہد کی شہادت کی خبر آتی ہے، 10 مجاہد اور تیار ہو جاتے ہیں، 10 تیار ہو جاتے ہیں، اور ایک ہندو فوجی مردار ہوتا ہے، اس کی اطلاع پہ 10 فوجی اور بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ مجاہدین کے امیر بتا رہے تھے کہ 2 مجاہدین نے بھی ایک پھاٹک لگایا ہے۔ کیا لگایا ہے؟ پھاٹک۔ ہندو آرمی نے بھی ایک پھاٹک لگایا ہے، فرق اتنا ہے مجاہد نے پھاٹک لگایا، جو اس پھاٹک سے بڑھ جائے وہ زندہ نہیں جانا چاہیے، اور ہندو نے پھاٹک لگایا کہ جو فوجی اندر چلا جائے وہ بھاگ کر باہر نہ آئے۔ اہل ایمان مجاہد کے ساتھ کس کی مدد ہوتی ہے؟ دوربین کے ساتھ دیکھتے ہیں، چوٹی پہ 10 مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے گنے فٹ ہیں، بٹن دباتے ہیں، آگ اور گولیوں کی بارش ہے، کچھ وقت بارش برسانے کے بعد گنے خاموش ہوتی ہیں، پھر دوربین سے دیکھتے ہیں کہ کتنے مجاہد شہید ہو گئے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ حیران ہو جاتے ہیں کہ 10 کے 10 بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر نہ آگ نے اثر کیا ہے نہ گولیوں نے اثر کیا ہے۔ سنو، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، نہ ان کو آگ جلا سکتی ہے نہ اس کو گولیاں ختم کر سکتی ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں سپر طاقت سے، ہم مسلم ہیں، ہم ایک سپر طاقت کو جانتے ہیں، جو کون سی ہے؟ ایک بی بی سی کے نمائندے نے وحشت زدہ ایک انڈین فوجی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی، یہ تیرے چہرے کا رنگ یوں اڑا ہوا؟ وہ کہنے لگا، بات کچھ یوں ہے کہ جب ہم پہاڑی پہ چڑھتے ہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، جب چڑھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جب چڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سر میں چوٹ پڑتی ہے، سر پہ ضرب لگتی ہے، ضرب لگانے والے نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا ہاں، مجھ سے پوچھ یہ ضرب لگانے والے کون ہیں؟ یہ وہی ہے جو میدان بدر میں اترے تھے۔ کون ہیں جو میدان بدر میں اترے تھے؟ اہل ایمان، بات اس نقلی امیر المومنین کی نہیں، کیوں اپنا وقت ضائع کروں اور اس سے اپنی زبان کو گندا کروں؟ جو امیر المومنین ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، وہ رات کی اندھیری میں اپنے خواب، اپنے بستر سے یوں دھوتی کے ساتھ دوڑتا ہوا آقا کے سامنے نہیں جاتا، جس طرح آقا اپنے کتے کو روٹی کا ٹکڑا دکھاتا ہے وہ دم ہلاتا ہوا آتا ہے۔ ہم بات اس کی نہیں کرتے، ہم اتنا کہتے ہیں مجاہد کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ کس کے لیے لڑتا ہے؟ کوئی ان کی مدد کرے نہ کرے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اے صحابہ کے دیوانوں، صحابہ کے سپاہیوں، تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو۔ خدا نے تمہیں ایسا قائد عطا کیا ہے، اللہ جس کی جرت کو سلام، جس کی بہادری کو سلام، جس کی استقامت کو سلام، جو 2 سال جیل کی کال کوٹھڑی گزار کے جب باہر آتا ہے، سوال ہوتا ہے پروگرام کیا ہے؟ جواب دیتا ہے پروگرام وہی ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اور اعظم طارق 785 دن جیل میں گزار کر آیا ہے۔ بتاؤ کیا مشن ہے، کیا سوچ ہے، کیا پروگرام ہے، کیا فکر ہے؟ وہ دیوانہ کہتا ہے میری سوچ حق نواز ہے، میری فکر حق نواز ہے، میری آواز حق نواز ہے، میرا پروگرام حق نواز ہے۔ آخری بات، اگر تم نے علماء دیوبند کو سمجھنا ہو کہ یہ آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم تو وہ دیوانے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نہیں، پیغمبر کے صحابی کی طرف جو انگلی اٹھتی ہے اس کو وہیں کاٹ دیا جائے تاکہ یہ انگلی پیغمبر کی طرف اٹھ ہی نہ سکے۔ ہم تو پیغمبر کی صدیق کی نوکری پہ فخر کرتے ہیں، یہ جائے کہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کو اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جملوں کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ، تیرے بندے رات کے اس حصے میں تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگتے ہیں، اے زمین و آسمان کے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ، ہم منگتے بن کر، بہکاری بن کر، فقیر بن کر، سائل بن کر عرض کرتے ہیں اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ان گنت گناہ ہیں، صبح و شام گناہ آلود ہے. اے بیت اللہ کو، اے بیت اللہ کے رب، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اعمال صالحہ پہ استقامت نصیب فرما. قرآن و سنت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. توحید و رسالت سے محبت عطا فرما. شرک و بدعت کی رسموں سے ہم سب کو محفوظ فرما. صحابہ کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، جو جہاں کہیں دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، اپنی رحمت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما. پریشان حال ہیں، پریشانیاں دور فرما. بے روزگار ہیں، رزق حلال میں برکت عطا فرما. قرض دار ہیں، قرضوں کی ادائیگی کے سبب پیدا فرما. بے اولاد ہیں، صالح اولاد عطا فرما. بیمار ہیں، شفا عطا فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ، مجاہدین اسلام کی مدد فرما. جو مجاہد جہاں کہیں کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. طالبان کی مدد فرما. اسامہ بن لادن کی مدد فرما. یا اللہ، جنگوی کے ان دیوانوں اور اس کے لشکر کی مدد فرما. یا اللہ، جو مجاہد انڈیا کے خلاف برسر پیکار ہیں، کامیابی نصیب فرما. ان کے پاؤں کو مضبوط فرما. ان کی نصرت فرما، مدد فرما، کامیابی نصیب فرما. یا اللہ، اس ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ، ان بزدل حکمرانوں کو یا اللہ غیرت عطا فرما، جرت عطا فرما، حیا عطا فرما، ایمان عطا فرما، استقامت نصیب فرما. یا اللہ، ہم تجھ سے بدلنے کا نہیں، ہم عرض کرتے ہیں تو انہی کو یہ ہدایت دے، انہی کو یہ سعادت دے، انہی کو یہ توفیق دے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو. یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. آقا کی شفاعت مقدر فرما. یا اللہ، حوض کوثر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. پل صراط کے مشکل سفر کو آسان فرما. اپنے غصے، غضب، قہر، عذاب سے محفوظ فرما. اے محمد کے رب، اے کلام اللہ کو نازل کرنے والے، اے بیت اللہ کے رب، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.